لاہور پوسٹنگ ہوئی تو میں نے مناسب سے کرائے پر ایک مکان تلاش کر لیا۔ اپنی ضرورت کا سارا سامان ایک دن کے اندر وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ شام کو مالک مکان کی بیٹی میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ جیسے ہی اس نے میز پر کھانا رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے بازو پر نشان دیکھ کر میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ وہ نشان تو میری نوکری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ کچھ عرصے بعد ہی میری پوسٹنگ کسی دوسرے علاقے میں ہو جاتی اور میں خانہ بدوشوں کی طرح کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر یوں ہی ساری زندگی گزر رہا تھا۔ مگر اس بار جب پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام محمود ہے، میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں 2 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی ہوں، گو کہ میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، مگر پھر بھی میرے والدین نے میری چھوٹی 2 بہنوں کی ذمہ داری مجھ سے پہلے ادا کرنا مناسب سمجھا۔ اور ویسے بھی میری نوکری کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ شہر شہر گھومنا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنی شادی کے بارے میں ابھی خود نہیں سوچا تھا۔ لہٰذا میرے والدین نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس بار میری پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تھی۔ چونکہ نوکری کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی، اس لیے میں نے اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں رکھتا تھا سوائے لیپ ٹاپ اور کپڑوں کے۔ اس کے علاوہ جو بھی ضرورت کا سامان ہوتا وہ میں جا کر خرید لیتا جہاں میری پوسٹنگ ہوتی۔ لاہور جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے لیے رہنے کا بندوبست کرنا تھا، لہٰذا میں نے کرائے کے لیے مکان تلاش کیا، دور دور کرنا شروع کر دی۔ میں رہنے کے لیے ایک مکان ایسی جگہ پر تلاش کر رہا تھا جہاں زیادہ تر غریب آبادی تھی، کیونکہ یہاں پر مجھے امید تھی کہ کچھ مکان سستا مل جائے گا، ورنہ تو مکانوں کے کرائے ہی ہوش اڑا دیتے ہیں۔ بلکہ سچ کہا جائے تو آدھی تنخواہ تو ان کراؤں میں ہی نکل جاتی ہے۔ اور پھر تھوڑی کوشش کے بعد مجھے ایک جگہ مل گئی۔ یہ ایک کوئی چوبارہ تھا، نیچے مالک مکان خود رہتا تھا اور اوپر حصہ وہ کرائے پر دینا چاہتا تھا۔ میں نے جب جا کر جگہ دیکھا اور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ چھت ایک ہی کمرہ ہے اور ایک ساتھ روم ہے۔ چھت اور کمرے کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، بس گزارے لائق تھی، مگر جیسے ہی میرے لیے ٹھیک تھی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی سونے کے لیے جگہ چاہیے، سارا دن تو دفتر میں گزر جائے گا۔ لہٰذا میں نے اس جگہ کو اوکے کر دیا، مگر اب کرایہ طے کرنے کی باری تھی تو مالک مکان کی بیوی، جو کہ دیکھنے میں بہت تیز ترار عورت لگ رہی تھی، وہ جگہ اور اس کی حالت کے مقابلے میں کرایہ کافی زیادہ مانگ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر تک اس بات پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر دیر بحث کے بڑھنے کے بعد ہماری بات اس پر ختم ہوئی کہ کرایہ وہی ہوگا جو مالک مکان کی بیوی کہہ رہی تھی، مگر اس میں 2 وقت کا کھانا بھی شامل ہوگا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ کچھ دیر بحث و تکرار کے بعد آخر کار وہ عورت اس بات پر مان ہی گئی۔ میں نے بھی شفقت کا سانس لیا اور شام تک اپنی ضروری سامان کے ساتھ اوپر کے اس کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اپنے کپڑے اور سامان وہاں رکھنے کے بعد مجھے بازار کا ایک چکر بھی لگانا تھا، کیونکہ ابھی ضرورت کی چند چیزیں خریدنا باقی تھی۔ کمرے کو تالا لگا کر میں بازار کے لیے نکل گیا اور پھر چند ضروری چیزیں خرید کر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس گھر بھی لوٹ آیا۔ یہ سب ضروری کام ختم کرتے کرتے شام کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں بھی اس ساری دوڑ دھوپ سے تھوڑا تھک چکا تھا۔ میں آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گیا۔ کب میری آنکھ لگ گئی، دروازے پر دستک سے پہلے آنکھ کھلی۔ دیکھا تو باہر دروازے پر ایک بچی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ غالباً مالک مکان کی بیوی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی۔ کھانا اچھا تھا، مگر اتنا بھی مزے کا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پیٹ تو بھر گیا۔ خیر اس کے بعد زندگی اپنی روٹین سے رواں دواں ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اور اس عجیب سے احساس کا تعلق اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں
کہ چند قبل مالک مکان کی بیٹی جب مجھے کھانا دینے کے لیے اوپر آئی تو میں نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے آواز دی کہ بیٹا کھانا ادھر میز پر رکھ دو۔ تو کھانے کی ٹرے میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے بازو مجھے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بازو پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ یہ نشان دیکھ کر میں چونک سا گیا۔ خیر اس دن تو اس بچی سے کچھ نہیں پوچھ سکا، کیونکہ میں بھی حیران اور پریشان تھا کہ بچی کھانا رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر میں اپنے دل میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ کل جب بچی کھانا لے کر آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ نشان کیسے آئے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن رات کے وقت وہ بچی کھانا لے کر آئی تو میں نے ڈائریکٹ اس سے یہ سوال پوچھنے کی بجائے مسکرا کر اس سے بات چیت کرنے کا آغاز کیا۔ تو اس سے پوچھا بیٹی تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کچھ سیکنڈ تک وہ بچی حیران نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر منہ سے کچھ بھی نہ کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے میں حیران پریشان سا اس کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر نفی میں سر ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ بچی اسکول نہیں جاتی؟ مگر کیوں؟ خیر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور دھیرے دھیرے بچی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چند دن بعد جب بچی کھانے کے خالی برتن لینے آئی تو میں نے اس سے بات کرنے کی غرض سے ویسے ہی کہا کہ کھانا بہت مزیدار تھا، کس نے بنایا تھا؟ میری یہ بات سنتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی میں نے بنایا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ اتنی سی بچی نے کھانا کیسے بنایا۔ دیکھنے میں وہ 8 سے 10 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے کہا ارے تم تو بہت چھوٹی سی ہو، تم کھانا بنا لیتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی میں چھوٹی نہیں ہوں، میری امی کہتی ہے تم بڑی ہو گئی ہو، میں پورے 13 سال کی ہوں۔ بچی تو یہ بات بتا کر مسکراتی ہوئی برتن اٹھا کر جا چکی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ بچی 13 سال کی ہے۔ وہ تو بہت کمزور اور چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک الارم سا بجنے لگا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر میں نے روزانہ بچی سے بات کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو راز آشکار ہوئے وہ یہ تھا کہ مالک مکان تو موجود ہی نہیں تھا اور یہ عورت اس بچی کی سوتیلی ماں تھی۔ بچی نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کی وفات اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ دوسری شادی کے بعد 2 سال بعد ہی اس کے والد بھی وفات پا گئے، اور اب اس کی ماں سارے گھر کا کام بچی سے ہی کرواتی تھی کہ وہ جوان ہو چکی ہے۔ تو اور سب زیادہ حیران اور حیرت کی دکھ بات یہ تھی کہ بچی کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے اپنے منہ سے یہ نہیں بتایا کہ یہ نیل کے نشان اس کے جسم پر کس طرح پڑے، مگر میرا ذہن مجھے یہ الارم دے رہا تھا کہ یقیناً وہ بچی کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہے۔ میرا ذہن اس بات کو لے کر اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ میرا اپنی جا پر دھیان کم اور اس بچی کے معاملے پر زیادہ ہو چکا تھا۔ اور پھر میں نے جب تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ میں نے ارد گرد کی 2-4 ہمسائیوں سے بات کی تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے مجھے یہ حقیقت بتائی کہ یہ عورت اس بچی پر بہت ظلم کرتی ہے۔ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرا دل انتہائی افسردہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے کسی پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ ہر وقت میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں اس بچی کو اس مصیبت سے کیسے باہر نکالوں۔ مالک مکان عورت بہت شاطر اور تیز عورت تھی، اس پر ہاتھ ڈالنے کی بہت مجھے ثبوت کی ضرورت تھی، اور اب میں ہر وقت چوکنا رہتا۔ اور پھر ایک رات مجھے یہ موقع مل گیا۔ 11 بجے رات کے تقریباً جب مجھے نیچے صحن سے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، میں جلدی سے کمرے سے نکلا اور نیچے جا کر صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ اور ایک مضبوط اور موٹی چھڑی کے ساتھ بچی کو پیٹ رہی تھی۔ بچی نے دونوں ہاتھ عورت کے آگے باندھ رکھے تھے اور وہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی امی میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچی بری طرح ہچک رہی تھی
مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف لپکا اور میں نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی اور انہیں فوراً صورتحال بتائی، اس ایڈریس پر آنے کے لیے کہا۔ اس آبادی سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر پولیس تھانہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا۔ میں چھت سے اتر کر نیچے گلی میں آ گیا اور پولیس افسر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس افسر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کھٹکھٹایا تو عورت باہر نکلی۔ اس سے پوچھا کہ کچھ شروع کی تو وہ صاف مکر گئی اور کہا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ بچوں سے کوئی غلطی ہو تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے انہیں روکنا ٹوکنا، نہ بات مانے تو مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر بچی کے بازو ننگے کیے اور پولیس والے کو دکھائے کہ نیل کے یہ نشان دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عورت بچی کو کس طرح سے پیٹتی ہے۔ پولیس والے نے بچی سے پوچھنے کی کوشش کی، کیا تمہاری سوتیلی ماں تم پر ظلم و ستم کرتی ہے؟ مگر بچی اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ اس عورت نے بچی کو اس قدر ڈرا رکھا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس والے نے معاملے کو رفع دفع کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ مجھے یہ ڈر تھا اگر اب اس طرح کی شکایت کے بعد یہ بچی اور اس کے بعد رہی تو یہ اس پر مزید ظلم و ستم کرے گی، لہٰذا میں کسی بھی صورت بچی کو اس عورت کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے پولیس افسر سے التجا کی کہ آپ بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے جائیں اور اسے فی الحال کسی بچوں کی NGO کے حوالے کر دیجیے گا جب تک معاملے کی تحقیق نہیں ہو جاتی۔ میری بہت منت سماجت کرنے پر پولیس افسر نے میری بات مان لی۔ بچی کو شہر کی ایک مشہور NGO کے حوالے کر دیا۔ چند دن بچی کی کونسلنگ کے بعد بچی بولنے پر تیار ہوئی تو واقعی پتہ چلا کہ وہ عورت بہت سالوں سے بچی پر تشدد کر رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے محلے میں ارد گرد کے گھروں سے جب بھی بیان لیے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی بچی سوتیلی ماں کے تشدد کا شکار ہو رہی تھی۔ جس دن بچی کو پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اسی وقت وہ عورت اوپر میرے کمرے میں آئی اور میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگی۔ مجھے اس چیز کا پہلے سے اندازہ تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا، لہٰذا میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور وہ گھر چھوڑ دیا۔ اگلے چند دنوں میں نے اپنے رہنے کے لیے جگہ تلاش کی اور پھر میں نے اس کے بعد پولیس تھانے میں جا کر بچی کے متعلق معلومات حاصل کی اور جس NGO میں تھی وہاں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ سوتیلی ماں سے دوری کے بعد آہستہ آہستہ اب بچی کے اندر کافی کانفیڈنس بحال ہو رہا تھا۔ یہ بچی جس کا نام ماہرہ تھا، سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا اس قدر شکار تھی کہ 13 سال ہونے کے باوجود اس نے ایک دن بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور تو اور 13 سال کی عمر میں وہ بچی گھر کے کاموں میں طاق ہو چکی تھی، حتیٰ کہ کچن کے کام اور کھانا پکانا بھی بخوبی جانتی تھی، کیونکہ سوتیلی ماں تربیت کے نام پر اس سے دن بھر گھر کے کام کرواتی تھی۔ ہر وقت کی ڈانٹ پیٹ، روک ٹوک اور کم خوراک ملنے کی وجہ سے بچی ابھی عمر سے آدھی نظر آتی تھی۔ وہ وہاں NGO میں گزارنے کے بعد ماہرہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میری اور ماہرہ کی دوستی کافی ہو چکی تھی۔ اس دوران جب چھٹی پر اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی والدہ کو اس تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ یہ تمام واقعہ سن کر میری والدہ آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، کتنا اچھا ہوا اگر تم اس بچی کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آؤ۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں لاہور گیا تو NGO کی انتظامیہ سے سننے کو ملا کہ ماہرہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار میرے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ یہ سن کر مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے NGO کی انتظامیہ سے بات کی کہ ماہرہ کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مکمل قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں ماہرہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ماہرہ ہمارے ساتھ گھر آ کر بہت خوش تھی۔ نہ جانے کتنے برسوں کے بعد اس بچی کو گھر کا سکون اور ماں باپ کا پیار ملا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے ماہرہ کا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروایا، اور یہی نہیں، میں نے اس کو معاملے پر یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ میں نے اس NGO اور
وکیل کے ذریعے مائرہ کے محروم والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی اسے قانونی طور پر اس کی سوتیلی ماں کے حصے کے بعد بچ جانے والی مائرہ کا قانون اور شرعی حق کے لیے محفوظ کروایا، کیونکہ وہ مکان جس میں مائرہ کی سوتیلی ماں رہائش پذیر تھی وہ مائرہ کے والد کی پراپرٹی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ جائیداد تھی اور یوں اس جائیداد کے کاغذ بھی میں نے وکیل کی موجودگی میں این جی او کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ یہ کاغذات اب اس وقت یہاں سے لے سکتا تھا جب مائرہ 18 سال کی ہو جاتی۔ اس کے بعد والد کی یہ جائیداد کے نام منتقل ہو خود بخود اس کے والد جاتے۔ مائرہ کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر میرے دل کی گہرائیوں میں اطمینان اتر آیا، اور تو اور یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا کہ مائرہ میری ماں کے ساتھ بہت ہی گل مل گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے باقاعدگی سے اماں کی ٹانگیں دبا کر لیٹتی تھی، بلکہ ایک دن تو میں نے اس پر ہلکی سی چیت لگانے کے بعد کہا کہ مائرہ تم رات کو اپنے اسکول کا کام کر کے اماں کے ساتھ لیٹ جایا کرو، ان کی ٹانگیں میں دبا دیا کروں گا۔ تو مائرہ مسکرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، عامر بھائی یہ صرف امی آپ کی نہیں ہے، میری بھی امی ہے۔ مائرہ کی یہ بات سن کر امی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور مائرہ کو آگے بڑھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، ہاں عامر، میں سمجھتی تھی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا میری تو 3 بیٹیاں ہیں، یہ میری تیسری بیٹی ہے۔ مائرہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھا۔ اس کے اچھے